اگر حرام نہیں کھانا تو حلال کو بھی تو حرام نہیں ٹھہرانا نا، یہ دونوں ایک جیسے حکم ہیں، لہذا اس کو کھاؤ پیو، یہ بھی حکم ساتھ دے دیا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا یا نہیں کرتا باللغو فی ایمانکم، جو تمہاری قسموں میں لغو بات ہوتی ہے، فضول بات ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا یا نہیں کرے گا۔ ولیکن یؤاخذکم، اور لیکن وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، پکڑے گا تمہیں، بما عقدتم الایمان، جو قسمیں تم نے پختہ کی ہیں۔ فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین، پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانا ہے، عشرۃ مساکین 10 مسکینوں کو، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اس اوسط درجے کا کھانا، اس درمیانے درجے کا کھانا جو تم اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ او کسوتہم، یا پھر اسی کے مطابق لباس پہنانا ہے، او تحریر رقبہ، یا پھر ایک گردن آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد، پس کو جب جو کوئی نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، اس کے لیے 3 دن کے روزے ہیں۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم نے پختہ قسم کھائی ہو۔ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اچھا جی، یہ آیت جو آیت نمبر 89 سورۃ المائدہ کی، یہ کفارہ یمین کے بارے میں۔ یمین کا معنی ہوتا ہے قسم۔ یہ جو انسان قسم اٹھا لیتا ہے، یہ 3 قسم کی قسم ہے۔ اس سے پہلے یہی مضمون تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 225 میں غالباً یہ بیان ہو چکا ہے، اور اس میں کفارے کا ذکر نہیں ہے، البتہ اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ لغو قسموں پر گرفت نہیں کرتا، اس پہ مواخذہ نہیں کرتا، اور یہاں پہ اس کو دہرایا بھی گیا اور کفارہ بتا دیا گیا اس کا۔ تو اصل میں یمین جو ہوتی ہے، ایمان یمین کی جمع ہے، اور یمین جو ہوتی ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے یمین غموس، ایک یمین لغو، ایک یمین غموس، اور تیسری ہوتی ہے یمین معقدہ یا یمین منعقدہ۔ یمین غموس تو وہ ہوتی ہے جو جھوٹی قسم ہوتی ہے، کہ آدمی جو قسم کھائے وہ جھوٹی ہو، جس بات پر وہ قسم کھا رہا ہے وہ بھی جھوٹ ہے، یا وہ خلاف واقعہ بات ہے جس کی وہ قسم کھا رہا ہے۔ یہ انتہائی بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے جو جھوٹی قسم کھاتا ہے، اور اس پر بڑی سخت وعید ہے، لیکن اس پر کفارہ کوئی نہیں ہے۔ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ تو جھوٹ ہے، بہتان ہے، اور اس نے جس نوعیت کی قسم کھائی ہے اس نوعیت کا اس کے اوپر بہت بڑا عذاب اس کو ہوگا، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے جھوٹی قسم کھائی تو وہ توبہ کرے، اور جو اگر کسی کو نقصان پہنچایا تو اس نقصان کا ازالہ کرے۔ ایک ہے یمین لغو۔ لغو قسم وہ ہوتی ہے جو انسان ایسے خواہ اپنی تقیہ کلام کے طور پر کھا لیتا ہے، اللہ کی قسم یہ بات، یا عربوں میں واللہ، تاللہ، باللہ، یہ عام طور پہ ان کا یہ یعنی تقیہ کلام ہوتا ہے عربوں کا، اب بھی ہوتا ہے، اس وقت بھی تھا، کہ کوئی بھی بات تو آپ اس سے کسی سے کہیں کہ کھانا کھا لے، واللہ، وہ کہے گا میں نے تو بھی کھایا ہے، واللہ، اللہ کی قسم میں نے ابھی کھایا، واللہ ان کی تقیہ کلام۔ تو یہ حالانکہ یہ قسم ہے، باللہ یہ بھی قسم ہے، تاللہ یہ بھی قسم ہے، اور یہ واللہ، باللہ، تاللہ یہ عام طور پہ وہ استعمال کرتے ہیں، بعض اوقات تینوں استعمال کرتے ہیں اپنی عام گفتگو میں۔ تو یہ لغو قسم ہے، فضول ہے، اور اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا، لیکن اس پر مواخذہ اس پر بھی نہیں، اس پر بھی کفارہ نہیں ہے۔ جس شخص کو عادت ہو کہ میں تو اللہ کی قسم گھر جا رہا ہوں، اللہ کی قسم آج اتوار ہے، اللہ کی قسم آج فلاں ہے، جن کو یہ عادت پڑی ہوتی ہے، یہ لغو اور فضول بات ہے، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے۔ غموس پر بھی کفارہ نہیں ہے۔ وہ قسم جو انسان پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری پختگی کے ساتھ جو قسم کھاتا ہے، وہ یمین معقدہ یا یمین منعقدہ ہے، اس پر کفارہ ہے۔ اور وہ کفارہ کیا ہے؟ ہمارا عام طور پہ سب کا خیال یہ ہے، اور لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ قسم کا کفارہ 3 روزے ہوتے ہیں، اور پڑھے لکھے بھی اور ان پڑھ بھی وہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ قسم کا کفارہ، اگر کوئی آدمی قسم توڑ بیٹھے تو اس کا کفارہ 3 روزے ہے، حالانکہ یہ کفارہ 3 روزے نہیں۔
یہاں جس جگہ اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ بیان کیا ہے، اور قسم کا یہ جو بیان آیت نمبر 89 سے ماقبل آپ سن چکے ہیں کہ لوگوں نے قسمیں کھا لی تھیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی قسم کھائی تھی، اور لوگوں نے ایسی بھی قسمیں کھائی تھیں کہ وہ اپنا تعلق زوجیت آئندہ نہیں رکھیں گے اپنی زوجہ کے ساتھ، اس طرح کی قسمیں بھی کھائی تھی۔ یا بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون نے خود قسم کھائی تھی۔ تو ہر وہ قسم جو انسان نے غلط کھائی ہو تو اس کو تو توڑ دینا ضروری ہے، جو ناجائز ہو غیر شرعی ہو وہ تو اس کو توڑ دینا ضروری ہے، لیکن توڑنے پر کفارہ ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے کوئی قسم کھائی ہے جو بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، موقدہ یا منعقدہ ہے، لیکن اس کے بعد وہ توڑنا چاہتا ہے تو وہ توڑ سکتا ہے، یا کسی مجبوری کی وجہ سے اس کو توڑنی پڑ گئی ہے تو وہ توڑتا ہے، تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا اس کو قسم کا۔ اور وہ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ 3 روزے نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سیکوینس چیک کر لیجئے اور کفارہ چیک کر لیجئے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ۔ سب سے پہلا کفارہ یہ ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور یہ 10 مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے یہ اوسط درجے کا کھانا ہوگا جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو۔ بعض مفسرین نے اس اوسط کو اعلیٰ کے معنوں میں لیا ہے کہ یہ اوسط اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی اعلیٰ درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو اعلیٰ درجے کا کھانا کھلاتے ہو، کبھی تکلف سے جو بھی کھلاتے ہو، تو وہ اعلیٰ درجے کا کھانا اس کے برابر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ بہرحال اوسط کا معنی اچھا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ امت وسط اور اوسط جو ہے اس کو ایک بیلنسڈ ڈائٹ کے لیے اور ایک عمدگی کے لیے، عمدہ کھانا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے کہ عمدہ کھانا کھلائے۔ تو اس کا درمیانے درجے کا وہ اوسط درجے کا کھانا جو آپ اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو غریب آدمی اگر قسم کا کفارہ دے گا تو اس کا کفارہ اور ہوگا، اور جو امیر آدمی جس کے گھر میں کئی ڈشیں ہوتی ہیں ہر کھانے میں، تو اس کے کھانے کا معیار اور غریب آدمی کے کھانے کا معیار چونکہ مختلف ہے، لہٰذا یہ جو قسم کا کفارہ ہے اس کی ادائیگی کا معیار بھی مختلف ہوگا، اور ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل ریلیٹ کر دیا ہے اس کی اپنی مالی حالت اور اس کے گھر میں جس طرح کا کھانا کھایا جاتا ہے اس کے ساتھ۔ او کسوتو، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اوسط درجے کا، یا پھر ان کو کپڑے پہناؤ، اور یہ کپڑے پہنانے ہیں او کسوتہم، انہی 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے ہیں، اور کپڑے بھی پھر کیسے ہوں گے؟ اوسط درجے کے ہوں گے جس طرح کے کوئی کپڑے پہنتا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر کوئی آدمی 50 روپے گز والا کپڑا پہنتا ہے، دوسرا جو ہے وہ 150 روپے گز والا کپڑا پہنتا ہے، تو دونوں میں فرق تو ہوگا، لہذا کفارے میں بھی فرق ہوگا، اور اس کو ریلیٹ کیا ہے اس کی والی حالت کے ساتھ۔ تیسری صورت ہے او تحریر رقبہ، تیسری صورت ہے کہ کفارہ ادا کرنے کے ایک غلام آزاد کرو۔ اب یہ ایک غلام آزاد کرنا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، ان تینوں میں او ہے، یا یہ کر لے یا یہ کر لے یا یہ کر لے، یہ تینوں ایٹ پار ہیں، اور قسم کا کفارہ یہی ہے۔ اب اس میں روزے تو کوئی نہیں، روزے کہاں ہیں؟ فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو ان تینوں پر قدرت نہ رکھتا ہو، نہ تو وہ غلام آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے، نہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی قدرت رکھتا ہے، نہ وہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے کی قدرت رکھتا ہے، جس شخص کو یہ تینوں باتیں میسر نہ ہوں اس کے لیے روزے ہیں، یہ ہر ایک کے لیے روزے نہیں ہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، یعنی یہ اعتبار بھی نہیں ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا لے یا روزے رکھ لے یا کھانا کھلا یا کپڑے پہنا لے یا یہ کر لے، یہ اعتبار بھی نہیں ہے۔ اعتبار 3 چیزیں ہیں، اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کپڑے پہنانا 10 مسکینوں کو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ایک غلام آزاد کرنا، یہی ہے کفارہ۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور جس کو یہ میسر نہ ہو تو ظاہر ہے وہ پھر کوئی نہ کوئی کفارہ تو دینا ہے۔ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ اب اس کا یہ اس شخص کے لیے ہے، لہذا قسم کا کفارہ کیا ہوا؟ آپ سے کوئی پوچھے قسم کا کفارہ کیا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ 3 روزے ہیں۔ 3 روزے تو کفارہ نہیں ہے، 3 روزے اس کے لیے ہیں جو قسم کے کفارے پر قدرت نہیں رکھتا، اور قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا،
اور اس کا گردن آزاد کرنا، ایک غلام کو آزاد کرانا۔ تو اگر یہ تینوں پر قدرت نہیں ہے تو پھر 3 روزے ہیں۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم پختہ قسم کھا لو۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ دیکھیں عام قسم کا تو کفارہ چل جاتا ہے، لیکن جب کوئی شخص قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اور تعلق زوجیت قائم نہیں کروں گا، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، تو میاں بیوی کے جو تعلقات کے حوالے سے جو قسم اٹھاتا ہے اس کا قانون الگ ہے، وہ اس قسم میں نہیں آتا۔ اس کو کہا جاتا ہے ایلا، اور اس کا بالکل الگ قانون اسلام نے بیان کر دیا ہے کہ وہ پھر 4 مہینے تک اس کا انتظار کرے۔ اگر کسی نے اس کے لیے مدت مقرر کر دی ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اور اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھوں گا، تو وہ قسم ان قسموں میں نہیں آئے گی، بلکہ وہ یا تو اس کو 4 مہینے سے پہلے قسم توڑنی پڑے گی، اگر تو اس کی مدت کوئی مقرر نہیں ہے تو 4 مہینے سے پہلے وہ واپس آئے اور کفارہ قسم کا ادا کر دے، اور اگر وہ 4 مہینے سے زیادہ مدت گزر جائے اور وہ رجوع بھی نہ کرے تو پھر اس کے درمیان عدالت فیصلہ کرے گی، اور بعض لوگوں کے نزدیک تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ خود بخود ہو جائے گا، 4 مہینے کے بعد خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی، اور صرف قسم اٹھانے سے فوری طور پر طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اور 4 مہینے کی فتربص 4 اشہر، قرآن نے یہ اصول بنا دیا کہ اس کے لیے 4 مہینے انتظار کیا جائے گا۔ اگر تو کسی نے مدت مقرر کی ہو کہ میں 1 مہینہ اپنی زوجہ سے تعلق نہیں رکھوں گا، 2 مہینے تعلق نہیں رکھوں گا، تو وہ پوری کر لے، اور کسی نے اگر 4 مہینے سے زیادہ کی قسم اٹھائی ہے تو وہ اس کو پھر قسم توڑنی پڑے گی، قسم کا کفارہ بھی ادا کرے گا، اور ودن 4 منتھ وہ رجوع بھی کرے گا۔ وہ ایک بالکل الگ مسئلہ ہے الہ کا جو قرآن نے بتا دیا، یہ باقی قسموں کے بارے میں صرف کفارہ ادا کرنے سے بات بن جائے گی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کریم نے کوئی ایک بات نہیں رکھی۔ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ بس 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اور کوئی کفارہ نہیں ہے تو پھر بھی کتنی مشکل تھی، یا اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ لغو قسم کے اوپر بھی کفارہ رکھ دیتا، تو جو ہر شخص کے کسی بھی شخص کے منہ سے نکل سکتی ہے اس کے تقیہ کلام کے طور پر، اس پر بھی کفارہ ہو سکتا تھا۔ تو اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے لغو قسموں کو، یعنی انسانوں کی فطرت کا لحاظ کیا ہے، لغو قسموں کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں رکھا، اور اسی طرح جو کفارہ رکھا ہے اس کے اندر بھی 3 آپشن الگ رکھے ہیں، اور پھر جو شخص ان 3 آپشنز میں سے بھی کوئی نہ پائے تو 4تھا آپشن الگ رکھا ہے، اور وہ ہے روزوں کا۔ یعنی ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی یعنی اس کے لیے قسم کا کفارہ ادا کرنے کی کوئی صورت رکھی ہے۔ اس لیے فرمایا واحفظوا ایمانکم، اب اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اور کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو کفارہ ادا کیا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا تمہارے لیے آسان قانون بنایا ہے۔